باادب، بانصیب، مؤلف پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، محتمم دارالعلوم چھنگ۔ وصال مبارک کے بعد ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واجب تھا، اسی طرح وفات شریفہ کے بعد بھی واجب ہے۔ سلف و خلق کا یہی مذہب رہا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ مثال نمبر 1، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مسجد نبوی کے کسی قریبی مکان میں میخ ٹھوکنے کی آواز سنتی تو کہلا بھیجتی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ مثال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے لیے لکڑی کا دروازہ بنوانا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاریگر سے یہ شرط طے کی کہ وہ دور کسی جگہ دروازہ تیار کرے گا تاکہ تیاری کے دوران آواز، اوزار وغیرہ کی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ جب دروازہ تیار ہو جائے تو اپنی جگہ پر نصب کر دیا جائے گا۔ مثال نمبر 3، حضرت صائب بن یزید کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لیٹا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ آپ نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا لاؤ۔ جب وہ دونوں حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو یا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا، طائف سے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں درے لگاتا۔ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟ مثال نمبر 4، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے عشاء کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ اچانک کسی شخص کے ہنس کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلا کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں قبیلے بنو ثقیف سے ہوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں طائف کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ یاد رکھو، اس مسجد میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی۔ مثال نمبر 5، ابن حمید سے روایت ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد نبوی میں کسی بات پر مباحثہ کیا۔ اس وقت خلیفہ کے ہمراہ 500 شمشیر بند بھی موجود تھے۔ دوران گفتگو جب خلیفہ کی آواز قدرے بلند ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز بلند مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حیات مبارکہ میں تھا۔ یہ سنتے ہی ابو جعفر کی آواز پست ہو گئی۔ مثال نمبر 6، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مدینہ منورہ میں بسر کی۔ جب قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ شہر سے باہر حدود حرم تک جاتے اور اس طرح بیٹھ کر فراغت حاصل کرتے کہ جسم تو حدود حرم میں رہتا تاہم فضلہ حدود سے باہر گرتا۔
کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مدینہ منورہ سے باہر میری موت واقع نہ ہو جائے۔ ایک طرف تو دیار حبیب سے اتنا لگاؤ اور دوسری طرف ادب کی یہ انتہا کہ اپنے جسم کی نجاست مدینہ منورہ کی مٹی میں شامل کرنا گوارا نہیں۔ محبت و ادب کا یہ امتزاج بہت کم دیکھا گیا ہے۔ مثال نمبر 7، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے راستے کے درمیان چلنے کی بجائے دیواروں کے قریب چلتے۔ پوچھنے پر فرمایا ممکن ہے کہ ان راستوں پر نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہوں۔ اگر میرے قدم ان نشانوں پر آ گئے تو سخت بے ادبی ہوگی۔ مثال نمبر 8، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس سواری کے لیے بہترین گھوڑے موجود ہیں، مگر آپ مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں جس مقدس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہوں میں اس جگہ کو گھوڑے کے سموں سے پامال کروں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جذب القلوب میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے۔ مثال نمبر 9، ایک مرتبہ کسی شخص نے دوران گفتگو کہا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فتویٰ دیا کہ اسے 30 درے مارے جائیں اور کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ کسی نے پوچھا کہ اتنی سختی کیوں؟ فرمایا ایسا شخص تو اس لائق ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ جس زمین میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ اس کے متعلق گمان کرتا ہے کہ اس کی مٹی خراب ہے۔ ایک شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اپنا معافی و ضمیر بیان کیا ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید چنے دو بایزید این جا۔ آسمان کے نیچے عرش الہی سے بھی زیادہ نازک یہ ادب کا روضہ اقدس ہے۔ جنید و بایزید رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی یہاں سانس روک کر حاضری دیتی ہیں۔ گویا اس بارگاہ اقدس میں زور سے سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ زرت نثار فتح نے بھی کیسا خوبصورت شعر کہا ہے، یہ شور تنفس بھی ہمیں بار ہوا ہے۔ مثال نمبر 10، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روضہ اقدس اور مسجد نبوی کا بہت ادب کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا اگر تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں تو پھر میرے عمل پر اعتراض نہ کرتے۔ یہ اسی ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت تھی کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں کثرت سے دیدار ہوتا تھا۔ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیے میں منسی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا ہو۔ مثال نمبر 11، حضرت ابو الفضل جوہری اندلسی نے مدینہ طیبہ کے لمبے سفر کا قصد کیا۔ جب شہر کے مکانات نظر آنے لگے تو سواری سے اتر پڑے اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے پیدل چلے، جن کا مفہوم یہ ہے جب ہم نے اس ذات شریفہ کے آثار دیکھے جس نے آثار کی پہچان کے لیے نہ ہمارے پاس دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، پس ہم سواری سے اتر پڑے
اور ذات اقدس کی تعظیم کے لیے پیدل چلنے لگے، جس کی زیارت سواری کی حالت میں باعث ادب ہے۔ مثال نمبر 12، شیخ الاسلام حافظ ابو الفتح تقی الدین بن دقیق بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں: اے حجاز کی طرف چلنے والے، میں تجھ پر فدا کہ تو رات دن چلنے میں کوشش کرنا۔ جب تو بزرگیوں کی طلب میں رات کو جاگے تو ان کے قریب سے بھی پھر بچنا۔ تو اس جگہ کا قصد کرنا جہاں نور خوب چمکتا ہے اور جہاں کی خاک خوشبودار نظر آتی ہے۔ تو ان منازل اور چشموں پر ٹھہر جانا جو وادی قباء کے قریب ام القری کے سبزہ زار تک ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا قصد کرنا، ان کی زیارت کرتے ہوئے دونوں رخسار کو خاک پر رکھ دینا۔ جو تو وہی اترنے کی جگہ کو دیکھے جنہوں نے تمام دنیا پر نور ہی نور پھیلا دیا، تو جان لینا کہ تو نے اس کی مثل نہیں دیکھا، نہ اپنے ماضی میں اور نہ ہی آئندہ دیکھے گا۔ مثال نمبر 13، بعض مشائخ عزام سفر مدینہ کے لیے پیادہ پا اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ مفرور غلام اپنے آقا کے دروازے پر سوار ہو کر نہیں آتا، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو سر کے بل چل کر آتے۔ مثال نمبر 14، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت وفات آیا تو بعض لوگوں نے سوچا کہ انہیں گنبد خضری میں دفن کریں گے۔ جب یہ بات ان کے کانوں میں پڑی تو منع کرتے ہوئے فرمایا: میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دفن ہونا میری گستاخی اور نبی علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ میری اوقات کیا ہے، میری قبر ان کے قریب ہو۔ مثال نمبر 15، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ قبر مبارک میں جو مٹی لگ رہی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی نہایت خوبصورت اور نازک اندام تھے۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو جوتے نہیں پہنتے تھے۔ سنگلاخ زمین پر پیدل چلنے سے پاؤں کے تلے زخمی ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جوتے کیوں نہیں پہن لیتے؟ فرمایا: جس دیار میں میرے آقا کے مبارک قدموں کے نشانات ہوں، میں انہیں جوتوں سے کیسے پامال کروں؟ یہ تو سراسر بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ خاک مقدس ہے، گلابوں کی جبی سے آہستہ قدم رکھنا مدینہ ہے، مدینہ۔ سفر حج سے واپسی پر آپ نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قصیدہ لکھا جس کے 2 اشعار درج ذیل ہیں: امیدیں لاکھوں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار، جیوں تو ساتھ سنگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار۔ مثال نمبر 16، ایک شخص نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سبز رنگ کا نہایت خوبصورت جوتا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے ہدیہ کو سنت کی نیت سے قبول تو فرما لیا مگر جوتے کو استعمال نہ کیا۔ کسی کے پوچھنے پر فرمایا: قاسم کو زیب نہیں دیتا کہ گنبد خضری کا رنگ بھی سبز ہو اور میرے جوتے کا رنگ بھی سبز ہو۔ سبز رنگ کا جوتا پہننا میرے نزدیک بے ادبی ہے۔ مثال نمبر 17، کسی شخص نے حضرت گنگوہی کو ایک کپڑا پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ مدینہ سے لایا ہوں۔
آپ نے اس کپڑے کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا۔ ایک طالب علم نے کہا، حضرت یہ تو غیر ملکی کپڑا ہے، دینا کا بنا ہوا تو نہیں؟ حضرت نے فرمایا، جس ملک کا بھی بنا ہوا ہو، اسے دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا تو لگی ہے نا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب نبی کی کتنی عمدہ مثال ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، وہ شاہ وہ سراپا جود و کرم، وہ مائے فضل و کمال، وہ سراپا حسن و جمال کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا مگر سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے یوم الاسد میں سب سے پہلے بلا کا نعرہ لگایا، جن کی مدد و نصرت کی گواہی عالم ارواح میں انبیاء کرام سے لی گئی، جن کی آمد کی خوشخبری ہر الہامی کتاب میں دی گئی، جن کے پنگھوڑے کو فرشتے ہلایا کرتے تھے، جن کے نور ولادت نے دنیا کو جگمگایا، جن کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، جن کے لعاب مبارک نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، جن کی چشم مبارک اگر محو خواب ہوتی تو بھی دل مبارک بیدار رہتا تھا، جن کا مبارک پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، جن کے جسم عطر پر مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی، جن کے بدن مبارک سے نکلنے والی نجاست بھی پاک تھی، جن کی ولادت باسعادت پر شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، جن کا قرین اور معقل جن بھی مسلمان ہو گیا، جن پر درود و سلام بھیجنا امت پر واجب کر دیا گیا، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کی سر پر نصرت الرعب کا تاج سجایا گیا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا مصداق سنایا گیا، جن کا وجود مسعود اپنے مرکز اقدس میں حیات حقیقہ کے ساتھ زندہ ہے، جن کا مرکز مبارک عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، جن کے مرکز مبارک پر موکل فرشتہ امت کا درود و سلام پہنچاتا ہے، جن کے حجرے اور ممبر کا درمیانی حصہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جن کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، جن کو حوض کوثر کا والی بنایا جائے گا، جن کی امت قیامت کے دن سب امتوں سے زیادہ ہوگی، جن سے دین کی تبلیغ پر قیامت کے دن گواہی طلب نہ کی جائے گی، جن پر نازل ہونے والی کتاب جنت میں بھی پڑھی جائے گی، جن کی زبان عربی اہل جنت کی زبان بنا دی جائے گی، جن کی خیر مقدم کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا، بقول شخص کتاب فطرت کے سرور پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، رب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ نہ ہوتا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفاء شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کو سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، ان کی تعظیم تکریم کرنا، حرمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ و مساکن کی تعظیم کرنا، اور وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکاری جاتی ہیں، جن کو آپ نے اپنے دست مبارک سے چھوا ہو،
ان سب کا آداب اکرام کرنا در حقیقت نبی علیہ السلام ہی کے اکرام میں داخل ہے۔ سلف صالحین کا دستور تھا کہ جن محفلوں میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی یا سنائی جاتی، ان محفلوں میں باادب اور باوقار بیٹھتے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باادب ہو کر بیٹھتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تصور کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ پڑھنے یا پڑھانے اور سننے یا سنانے کی مجالس کے چند آداب درج ذیل ہیں۔ افضل درجہ تو یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم باوضو ہو کر شامل ہو۔ جسم اور کپڑوں پر خوشبو لگانا، دو زانو ہو کر بیٹھنا۔ پڑھنے والے کے لیے حدیث مبارکہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر پڑھانا۔ جب حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو آواز کو پست رکھنا۔ سننے والوں کے لیے حدیث مبارکہ خاموشی سے سننا۔ حدیث مبارکہ پڑھنے پڑھانے کے دوران اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے نہ اٹھنا۔ اگر کوئی حدیث مبارکہ پہلے پڑھی یا سنی ہوئی ہو تو اسے بھی اس طرح پوری توجہ سے سننا جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہو۔